نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کامیابی، بھلائی اور سکون و اطمینان کا راستہ صرف اور صرف وہی ہے جس کی طرف اسلامی شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے۔ آج کا زمانہ جسے زمانے والے ترقی یافتہ زمانہ کہتے ہیں، اس میں سکون کو تلاش کرنے کے لیے بہت کوششیں ہو رہی ہیں۔ جدید طرز معاشرت، جدید تعلیم اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس تک رسائی کی کوششیں برابر جاری ہیں، لیکن جسے سکون کہتے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آسائش، آرائش اور زیبائش کی ظاہری دنیا میں بھی سکون کا وجود گم ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ ظاہری اسباب کی بہتات کے باوجود بے سکونی، الجھنیں، پریشانیاں اور دنیاوی بکھیڑے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور سکون دل کی دنیا تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو شخص بھی میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کی وجہ سے اسے بہت تنگ زندگی ملے گی۔ معلوم ہوا کہ تنگ دلی والی زندگی کی وجہ اسلامی تعلیمات سے منہ موڑنا ہے۔ اگر مسلمان اپنی پوری زندگی پر نگاہ ڈالے تو معلوم ہوگا کہ 24 گھنٹوں میں سوائے چند منٹ کے باقی سارا کا سارا وقت ہی اسلامی تعلیمات کے خلاف گزارا جا رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی جل شانہ کا یہ فرمان ذکر کیا، اے آدم کی اولاد، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تو میں تیرے دل میں سکون والی نعمت عطا کر دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیری تنگ دستی، محتاجی اور فقر کو بھی ختم کر دوں گا۔ اگر تو نے اس طرح نہ کیا تو پھر میں تجھے دنیا کی الجھنوں میں الجھائے رکھوں گا اور تجھے محتاجی، بے سکونی میں مبتلا کیے رکھوں گا۔ حدیث مبارک میں پہلی بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تو میں تیرے دل کو سکون کی نعمت سے مالا مال کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کے کام کاج سے کنارہ کر لے، حلال رزق کمانے کی ساری تدابیر ختم کر ڈالے اور گوشہ نشین ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ رہے۔ اس طرز عمل کی اسلام حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ انسان یہ ارادہ کرے ساری زندگی شریعت کی تعلیمات کے مطابق گزارے گا، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، سب کو اچھے طریقے سے ادا کرے گا۔ تجارت، زراعت، سیاست اور دیگر کاروبار زندگی میں شریعت کے احکام پر ضرور عمل کرے گا۔ سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر شیطان اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا۔ ہم سب کا مشترکہ المیہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کے لیے خود کو فارغ کر لیتے ہیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، آنا جانا، ملنا جلنا ہو، یا اسی طرح دوست احباب کی مجلس محفل میں شریک ہونا ہو، دعوتیں اڑانی ہو، سیر و سیاحت کرنی ہو، یا کھیل تماشے وغیرہ دیکھنے ہو۔ الغرض سوائے اللہ کو راضی کرنے کے باقی سارے ضروری اور غیر ضروری کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن جو نہیں اللہ کو راضی کرنے کا وقت آتا ہے اور نماز کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نوافل، دینی تعلیم، غرباء و مساکین اور مستحق لوگوں کی امداد کرنی ہو، یا شرعی حدود میں رہتے ہوئے سماجی و رفاہی خدمات کرنی ہو، تو ہمارے پاس ایک نہیں 1000 بہانے ہوتے ہیں، اور ہم خود فریبی میں مبتلا ہو کر مصروفیات کی آڑ میں سب عبادات کو دو پر لگا دیتے ہیں۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بے سکونی
اور پریشانیوں کو نکال دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ گناہ کا وبال رزق میں تنگی، قلبی بے سکونی، ذہنی پریشانی اور گھریلو ناچاکیوں کی صورت میں ہمارے اوپر نہ آ پڑے۔ حدیث مبارک کے دوسرے حصے میں اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ دلوں میں بے سکونی اور گھروں میں بے برکتی کب ڈیرے ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے اولاد آدم، اگر تو نے میری اطاعت، بندگی اور عبادت نہ کی اور مسلسل میری نافرمانی کرتا رہا تو میں تجھے دنیاوی بکھیڑوں اور الجھنوں میں ایسا الجھا دوں گا کہ تجھے اپنی زندگی میں سکون نام کی چیز بھی نظر نہیں آئے گی۔ بظاہر تمام ظاہری اسباب سکون موجود ہوں گے لیکن خود سکون نہیں ہوگا۔ تجھے اپنی زندگی کی قیمتی لمحات گزرنے کا احساس بھی نہ ہوگا اور فرشتہ موت کا پیغام لیے تیرے پاس آ پہنچے گا۔ پھر تیرے چاہنے کے باوجود بھی تجھے کسی نیک عمل کرنے کی مہلت نہیں ملے گی اور تم بے بس ہو کر حسرت کی تصویر بے جان بن جائے گا۔ آج ہم میں سے ہر بندہ اپنی بے سکونی کا رونا تو روتا ہے اور اس مصیبت سے نکلنے کی کئی جتن بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اس سے نکلنے کا جو راستہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دکھلایا ہے اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ اس سے بڑی نادانی اور کیا ہوگی کہ زہر کا تریاق موجود ہونے کے باوجود اسے کام میں نہ لایا جائے اور زہر کے اثر سے خود کو ہلاک کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔